اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، اس کا یزید سے رشتہ ضرور ہے جس کو ناگوار ہے ماتم حسین کا۔ بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں خطیب آل محمد سرکار علامہ سید ابتسام حیدر رضوی آپ شرف پور شریف، وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد اور آل محمد کی دعا فرمائیں گے۔ قبلہ کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں اچھی نام جاؤ ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد اور آل محمد، بلندتر صلوات۔ دعائے ظہور حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجا قائم آل محمد، خوشنودی محمد و اہل بیت محمد کے لیے صلوات جتنی بلند پڑھ سکتے ہیں بلند پڑھ دیجئے۔ ماشاءاللہ جی بڑی بلند صلوات پڑھی، دو تین محلوں نے سن لی، ابھی کس سے آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بر عظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جتنے بیٹھے ہیں جسے صلوات آتی ہے بلند پڑھ دیجئے گا۔ محمد وآل محمد، مالک اللہ عبادت ہماری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ آمین۔ شیعہ ہو کہ سنی ہو سارے کہو،
جو بھی بادشاہ حسین کا چاہنے والا آیا ہے، سخی حسین کا ماتمی آیا ہے، عزادار آیا ہے، اپنی حاجات بادشاہوں کے دروازے سے مانگیے گا۔ مالک اللہ بانیان کو وسیع رزق عطا فرما، سامعین کو وسیع رزق عطا فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک حقیقی معنوں میں علی کی ولایت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر بادشاہ کی ولایت تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک بادشاہ سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ آمین سارے کہو جب بادشاہ کا ظہور ہو، ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بادشاہ کے روضے کی زیارت کے لیے، بادشاہ کے ظہور کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات سارے پڑھ دیجئے گا۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ بھائی جان اگر تھوڑا تو ایک بار سارے جتنے بیٹھو تھوڑا تھوڑا قریب آؤ، تاکہ جو بعد میں آئے گا پھر اسے کوئی مسئلہ نہ بنے کہ وہ آ کے بیچ میں بیٹھے اور ساری مجلس کا وہ ماحول ڈسٹرب۔ سارے آؤ، نظر اللہ نے آج حسین صلوات پڑھو مل کے خاندان اس صلوات جب تک آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں پڑھنی، میں آپ سے پڑھاتا صلوات ہی رہوں گا۔ بلند صلوات پڑھیے گا۔ محمد آل محمد۔ دیکھیے یہ درود بابا سچا جی بھائی، کسی ذاکر پہ سید احسان نہیں، کسی سید پہ احسان نہیں۔ بھی آپ منہ ٹیڑھا کر کے بھی درود پڑھیں تو آپ کا اپنا مقدر ہے۔ میرا خدائے لم یزل کائنات کا سب سے بڑا وارث اللہ دو کام کرتا، یا وہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے یا آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ آپ پڑھو صلوات بلند آواز سے۔ محمد آل محمد۔ مجھے بابا سچا جی بالاخص کہا گیا ہے کہ بادشاہ امیر المومنین کی ولایت پڑھنی ہے آپ، اور سید آپ جانتے ہیں میں تو پڑھتا ہی ولایت علی ہوں، کیونکہ ولایت امیر اختیاری مضمون نہیں، شیعہ ہے تب بھی علی کو ماننا لازم ہے، کوئی سنی ہے تب بھی ماننا علی کو واجب ہے، کوئی اہل حدیث ہے اس پہ بھی علی کو ماننا واجب ہے۔ بابا جی میں جنگ میں عشرہ پڑھ رہا تھا، یا ایک بندے نے سوال کیا سید یہ بتائیں کہ علی کے دشمن کون ہوتا؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، ڈھیر داد نہ دینا، داد کے لیے پڑھوں گا ہی نہیں۔ آج میں ایک جامع سی مجلس آپ کے توسل سے لوگوں کے کانوں تک پیغام ولایت پہنچانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا کہ علی کا دشمن کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا سنی تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا علی کا دشمن کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا اہل حدیث تو نہیں ہوتا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ چاچا جی پوچھا کہ علی کا دشمن کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا شیعہ تو نہیں ہوتا۔ حیران ہو کے کہتے ہیں علی کا دشمن نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا شیعہ سنی اہل حدیث اس بات کو پلے سے باندھنا، علی کا دشمن بس وہ ہوتا ہے جس کا ابا ایک نہیں ہوتا، اماں نیک نہیں ہوتی۔ ہاتھ اٹھاؤ بات سمجھ آئے، ہاتھ اٹھاؤ بات سمجھ آئے۔ ایسے نہیں سارے بولو تائید ولایت میں ہے گریہ مشکلم بخشائے۔ ہاں بس ایک پیغام دینا ہے میں نے ولایت علی کا۔ علی اللہ کے ولی ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولو بات۔ دیکھیں ممبر کی قسم داد لینا مشکل کام نہیں ہوتا، داد لے سکتا ہوں زور لگا کے، لیکن اس میں میرا کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بندوں کو کوئی بات سمجھ آئے، کل کو کوئی تم سے علی کی ولایت کے بارے میں بتائے تو تم اسے جواب دے سکو۔ ولایت علی ہم نے تھوڑی لازم کی،
علی کو ولی تو اللہ نے بنایا ہے۔ بولو، اللہ قرآن میں نہیں فرماتا انما ولیکم اللہ کہ پہلا ولی میں اللہ ہوں اور دوسرا ولی وارسولہ اور اس کا رسول، اور تیسرا کون سا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بابا سچدی صحابہ کی محفل تھی، مرشد علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے پوچھا یہ بتائیں کہ سلیمان بن داؤد نبی کو اتنی بڑی حکومت ملی کیسے؟ تو مولا علی نے فرمایا انگوٹھی کی وجہ سے۔ بولو، بات سن، ہر بندہ نہیں بولتا، مجھے پتا ہے۔ کہا وہ انگوٹھی کون سی؟ فرمایا وہ انگوٹھی یہ ولایت تھی۔ اب ہر بندہ نہیں بولے گا مولا وہ کون سی تھی؟ علی فرماتے وہی انگوٹھی تھی جو علی نے فرشتے کو زکوٰۃ میں دی تھی۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بولو بولو، بات سمجھ آیا ہے؟ حیدریہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک منزل تک لے کے چلا جاؤں۔ انما ولیکم اللہ کہ پہلا ولی، بولو، میں بولنا ہے تو آپ نے پھر ہی میں نے پڑھنا ہے، ورنہ بابا جی مجھے ایسا نہیں پڑھنا ہے، ابھی میں کوئی شبیر میں تھوڑی پڑھاتا ہوں، میں چپ کر کے لگا رہا ہوں۔ بولیں گے، میری بات سمجھ آئے گی تو آپ کو پھر ایک منزل تک لے کے جاؤں۔ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم جو سنی ہے وہ علی کو مانتا ہے۔ اور ہندوستان کے بابا طاہر صدی ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، سلامت رہیں جو بولا ہے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، خود ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ہاں اب بولے ہو، اب بولے ہو، حیدریہ نبی تھے علی کو، بولا کریں آپ تھوڑا تھوڑا بابا جی، خصوصاً آپ نے ساتھ دینا ہے۔ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، خود ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ایک بہت بڑا نام ہے سائیں فرید۔ دیکھیے ہم تو دشمنی کا پیغام ہی نہیں دیتے، ہم تو پیغام حق اور سچ کا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم جب بھی علی پڑھتے ہیں تو محمد کی نبوت کی قسم ہم حق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے رسول نے فرمایا کہ پروردگارہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، دنیا کو بتا دیا حق ہوتا ہی وہاں ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں جی۔ بسم اللہ میرے بچوں، حیدریہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، خود ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ سائیں فرید ہر وقت علی علی کرتے تھے۔ اہل سنت کی کتاب اس سے پڑھ رہا ہوں، ہر وقت علی علی کرتے تھے۔ اور حق باؤ اور اس کے علاوہ خواجہ معین الدین، ایسے ایسے اللہ کے ولی۔ اور ایک ولی سے تو بندے نے کہہ دیا تھا کہ آپ علی علی کیوں کرتے جب کہ آپ بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی، اللہ علی بھی ولی۔ فرمایا اچھا یہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کمی ہوں ذات، کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا گندم کنک۔ اچھا تیرے علاقے کا سردار کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی گندم بھیا جی۔ اس نے کہا عجیب نہیں بات، تو گندم کھا کے کمی کیوں؟
بولو تھوڑا تھوڑا، وہ سردار کیوں؟ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، گندم ان کے گھر کی ہے، ہم مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو ولی نے کہا پھر یاد رکھنا ولایت علی کے گھر کی ہے۔ سلامت رہو سلامت رہو، ہاتھ بلند کرو، ہم علی کے دروازے کے قمی ہیں، ہم علی کی گلی کے حیدری، ہم علی کی گلی کے ساتھ ہیں، نوکر ہیں۔ ایک بڑا لاڈلا، میں بالکل ابھی ٹھہر رہا ہوں تاکہ میں بندوں کو سمجھا کے جاؤں۔ زبردست جی ایسے ایک بندہ آیا اور خاص مرید تھا سائیں کا۔ بابا جی جیسے آپ کے کئی لاڈلے مرید ہیں، ایسے وہ خاص مرید تھی، ہر روز دریا پار کرتے تھے کشتی پہ بیٹھ کر۔ ایک دن آئے، دیکھا، پیر مرید نے دیکھا کہ کشتی تھی نہیں، مرید حیران ہو کے پیر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے کہا سائیں جی پار کیسے جائے گا؟ تو سائیں فرید نے کہا اگر پیر اچھا مانا ہونا تو پار لے جاتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ بات سمجھ آئے تو۔ اور سید جس بیچارے کی خود کی گردن میں رسی ہو، وہ کہا، اس نے کہا اچھا کشتی نہیں تو آپ تو پیر ہے میرے، لے کے جائیں پار۔ حکایت الاولیاء تذکرۃ الاولیاء، دو کتابیں ہیں، ان سے بابا جی پڑھ رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ جیسے ہی آگے دریا میں، سائیں فرید نے کہا دریا میں آگے آگے میں چلتا ہوں، پیچھے پیچھے تو چلتا، اچھا چلوں گا تو کہوں گا کیا؟ تو سائیں نے کہا اتنا تو نہیں کہنا ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ بابا سچدیا سے چلتا رہا ہے، جب آدھا رستہ عبور کیے نا تو نوکر نے کہا میں تو حق فرید کہہ رہا ہوں، چاہت کے دیکھوں کہ سائیں فرید کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے غور کیا تو بابا فرید کہہ رہا تھا حق علی یا علی حق۔ سلامت سلامت، ابھی کچھ بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، ہاتھ اٹھاؤ بات سمجھ آئے۔ حیدری حق علی یا علی۔ حیران ہوا، اس نے بھی یا علی کہا۔ کیا کہا؟ فوراً پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پھر آواز دے کے کہتا ہے سائیں جی بچائیں۔ بابا فرید نے آگے بازو پکڑا، دریا سے باہر لے گیا، فوراً نوکر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ میں علی علی کر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، آپ علی علی کر کے چلتے جا رہے تھے۔ کہا یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب تم چھوٹے ولی کو نہیں پہچان سکا، علی جیسے ولی کو کیسے؟ ہاتھ اٹھاؤ یار بات سمجھ آئے۔ علی کون ہے؟ بولو یار، ولی ہے، اور اللہ نے ولی بنایا، کسی بندے نے علی کو نہیں ولی بنایا، اپنے پرائے علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب نہیں بولو گے ممبر کی قسم دکھ لگے گا اس بندے، اپنے پرائے علی پہ جی علی 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 باج علی علی کرو تو صحیح، تمہیں پتا چلے کہ علی علی کرتا کون ہے؟ رحمان بھی علی علی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی علی علی کرتا ہے۔ علی کون ہے؟ اللہ کی حجت۔ میں پڑھتا جیسے بھی آؤں گا کوئی پیغام دے کے جاؤں، زور لگاؤں یا نہ، چلو اگر آپ نے سوچا ہوا ہے نا بھی داد زور پہ ہی دینی ہے تو علی کی ولایت کا صدقہ پھر زور بھی ہم علی کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ اب بابا جی میں پڑھنے لگا، علی کو ولی منوایا کس نے؟ بول کے ایک بار بتاؤ۔ مصطفیٰ نے، سمرسا جی کس نے منوایا؟ منوایا کس کے کہنے پہ؟ ہاں اسی کے، کس کے؟ یا ایھا الرسول بلغ، نہیں فرمایا پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ سمجھ
سا جی چلو میں چاہ رہا تھا کہ آرام آرام سے بندوں کو پیغام پہنچا کے میں گزر جاؤں، لیکن بندے چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت ہے تو جوش و جذبے کے ساتھ پڑھو۔ تو رسول نے علی کا بازو پکڑا، 1.25 لاکھ نوکروں میں صحابیوں میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا، جس کا توجہ کرنا جس کا میں مولا ہو منیر عباس اس کا علی مولا، چاچا جی جس کا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں مولا اس کا علی مولا۔ اب پہلے تو دیکھو محمد کس کا مولا ہے، جب نبی سمجھ میں آئے پھر علی سمجھ میں آئے گا۔ تو آج تمہیں اس گاؤں میں سیدوں کی بارگاہ میں بتاؤ محمد کس کا مولا ہے، زمین کا محمد مولا، آسمان کا محمد مولا، سورج کا محمد مولا، ستاروں کا محمد مولا، جبریل کا محمد مولا، میکائیل کا محمد مولا، جبرائیل کا محمد مولا، اسرافیل کا محمد مولا، اسرائیل کا محمد مولا۔ بابا جی بندے چپ کر جائے، آدم کا محمد مولا، شیش کا محمد مولا، انوش کا محمد مولا، نوح کا محمد مولا، یحییٰ کا محمد مولا، ادریس کا محمد مولا۔ اب یاد رکھنا فرمایا جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا، تو پھر مولوی ماننا زمین کا علی مولا، آسمان کا علی مولا، چاند کا علی مولا، سورج کا علی مولا، ستاروں کا علی مولا، جبریل کا علی مولا، میکائیل کا علی مولا، جبرائیل کا علی مولا، اسرافیل کا علی مولا، آدم کا علی مولا، نوح کا علی مولا، جبریل کا علی مولا، ابراہیم کا علی مولا، اسماعیل کا علی مولا۔ بابا سمجھ سجی مولوی کو پیغام دے رہا مولوی، اور جب تیرے باپ آدم کا مولا علی ہے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ دشمن پہ لعنت نہیں کرتا ہماری اس پہ بھی لعنت ہے۔ صلوات جب آدم کا مولا دیکھیے میری طرف دیکھ رہے ہیں ایک بار، منبر کی قسم کسی شیعہ سنی پہ ہم لعنت نہیں ڈال رہے ہیں، ہم اس پہ لعنت ڈال رہے ہیں جو نبی اور اس کی آل کا دشمن ہے۔ نہ کسی سنی پہ لعنت ہے، نہ کسی شیعہ پہ، نہ کسی اہل حدیث پہ، کیونکہ میں منبر پہ سید ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سنی ہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں ہم اہل حدیث ہیں۔ سنی کون ہے؟ جو سنت پہ چلے، اور جو سنت کو چھوڑے۔ کوئی بندہ چاچا جی سنت کا کر دے انکار، مولوی سے مجھے فتویٰ دو بھی وہ سنی ہے، وہ مولوی کہے گا جو سنت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو سنت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ علی تو پھر واجب ہے۔ سلامت رہو، شاد و آباد رہو۔ مصطفیٰ سب کا مولا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ملانگو ٹھیک ہے ربائی پڑھتا ہے تے جدن دا ناکھے نا بھی بیل لگ میں ادن دا اٹھی کے کی کرنا، میں حدیث سنانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پیش کرتا پیا تے جنوں شک ہوئے میرے کو آ کے کتاب دیکھ لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ فرمایا، ایک دفعہ جا رہے اس کیا ناکے پہ جو سوار ہے اس پہ لعنت ہے، ناکے کی جو نکیل کے نکیل پکڑ کے جا رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ناکے کو ہانک رہا ہے اس پہ لعنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے۔ ان اگاں سانو مجبور کیتے ہونے نا کہ وہ میں وہ بھی داستے سب حدیث سے چوہن تو علی ہو کنارے۔ دیکھیے ہاں اللہ آپ کے عرفان میں اضافہ کرے، جو بات آپ نے تھوڑی کھول کے کی ہے نا
میں اسے تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. ہاں ہاں اگلی سنو، میں مولانا 35 سال تو سلا رہا، بے شک بلکہ 27 سال تو. ساڑی کمزوری ایسی ممبران تے کھول کے نہیں بولے. میں کھول دوں. صرف ذکر لیا ہے اہل بیت دا، رسول پاک دا، خدا دا. میں ایک نکی جی اور سنت پہ جی بسم اللہ. نکی جی بات ہے نا بسم اللہ کریں. انسان، ہر انسان آدھے نے ممبر تے آ کے سارے مولانا صاحب، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، اندر کوئی شک نہیں. لیکن انہیں 3 بیماریاں نے جن دا حل قرآن پاک کے ہر بچے بے شک بے بچہ شک. جوان بڑا ہوتا ہے نا. ہاں پہلی بیماری شرک، شرک، دوسری بیماری کفر، تیسری نفاق. منافقت. اب شرک دور ہو گیا لا الہ پڑھنا، بے شک. کفر دور ہو گیا محمد رسول اللہ پڑھنا. اجر علی ولی نہیں پڑھتا ہے منافق. جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا اس سے بڑا منافق کون ہے؟ مل کے بولو حیدری. دام دام علی علی بولو سارے. دام دام ہر دام آل محمد دے ہر دشمن کا لعنت. یہ میرا ایک اور پیغام ہے. پیغام سنو اگر تسی شیعہ ہو. صدات جیڑی صدات ہے نا، وہ صدات دا بانی حسین علیہ السلام. بے شک. کوئی شک ہے اس گالے؟ نا صدات کون ہے؟ جس سے درود ہے. یہ ہر کوئی سید بنیا مانتا ہے. کیونکہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. خدا دی قسم وہ وقت آ گیا. ہاں جی. ہوں اگر اسی اپنے ممبراں تے شجرہ خبیثہ نہیں پڑھیں گے. شجرہ طیبہ نہیں جی ایک منٹ. اگر اسی شجرہ طیبہ نال پاک شجرے نال خدا دی قسم شجرہ خبیثہ بھی پڑھ دے رہتے نا، بھی جڑے شجرہ خبیثہ تو مراد ہے بھی جڑے خبیث آئے. تے ہون اسی آج اس نوبت نہ ہوندے کہ سانو ایک عام بندہ اٹھ کے آندا فلانے دی بھی تسی شہادت پڑھو. اگلے ایک بندے میں جو آکھے تو آنا سکادر بنیا ہے، میں کہا میں انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں پھر حضرت ابو بکر دی حضرت عمر دی شہادت پڑھ. میں کہا ہیں آپ دے پیو دا نا اسی اہل بیت دی شہادتاں ساریاں پڑھنے ہیں. تو میں نے شہادت لکھ کے دے، میں نہ پڑھا تو گل پر میں نے تو لکھ کے دے. اگر اسی پڑھی یہ ایک منٹ بھائی سلیم تانکی مہربانی کو بس اے ایک گل بات کر مہربانی. اچھا کوئی گل نہیں. آئی کنارے حیدری. نہیں دیکھیں میری بات سے. ہمیں فراخ دل، اتنا بڑا دل ہے ہمارا. اور رسول نے جن کی شہادتیں پڑھی ہم ان کی پڑھتے، اور رسول نے جن کی نہیں پڑھی ہم نہیں پڑھتے. اب حضرت عائشہ سے پوچھو حسین کی شہادت محمد پڑھ کے نہیں گیا؟ اب بولو یار بات سمجھ آئے تو. جس کی پڑھ کے رسول گئے. امام حسن کے تیر رسول بتا کے گئے. امام حسین اب میری طرف دیکھیں، اب غازی کا واسطہ آپ مجھے دیکھیں. اور رہ گیا مسئلہ بل کا، تو بل بندہ زبردستی اس کا پار کرواتا ہے جس کا قرآن نے پاس نہ کیا ہو. بولو ہمیں کوئی ضرورت نہیں بل پاس کروانے کی، کیونکہ ہمارے تو پیر ہی وہ ہیں جن کے بل اللہ نے قرآن میں پاس کر دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے انہیں پاک کر دیا، نجاست کو دور کر دیا. ایک بندہ میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا جی ہم نہیں علی کے ذکر میں آتے، ہم نہیں محمد کے ذکر میں آتے، ہم نہیں فاطمہ کے ذکر میں آتے، ہم نہیں حسن کے ذکر میں آتے، ہم نہیں حسین کے ذکر میں آتے، ہم نہیں مجلسوں میں آتے. شہید کے چہرے پہ سید مسکراہٹ ہے. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں آتا نہیں، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو شہید کے جواب انہوں نے کہا تو نہیں رکا، تمہیں اللہ نے روکا. نجاست آل محمد کے پاس آ نہیں. سلام ہے سلام ہے. بولو علی سارے بولو یار. لمبا کچھ تو بل اس کا پاس ہے جس کا رسول نے کیا. باقی ہم صحابہ کو مانتے ہیں. جو صحابی رسول کی عزت نہ کرے، وفادار صحابی، منبر سے کہہ رہا ہوں اس بندے پہ لعنت ہے. اور جو رسول کے
پھر کہہ رہا ہوں وفادار صحابی کی عزت نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں. بولو ایک بار. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ کہ جو رسول کے حبدار وفادار صحابی پہ لعنت نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. لیکن تو بھی تو کرنا کہ جس کا کردار محمد سے گھر کے ساتھ ٹکرائے تو بھی اس پہ لعنت کر. اب بولو بس اتنی سی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چلو 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 ایک فکرہ میں صحابہ کی شان کا پڑھ جاؤں. نوجیدی میں سادات کے گھر میں عظیم الشان مجلس میں کبھی سنو تو صحیح ہم سے صحابی. ایک بوڑھا صحابی تھا عمر بن جموع اس کا نام تھا. اپاہج تھا لڑ نہیں سکتا تھا لیکن لڑنے کا جذبہ اتنا تھا ہر روز کہتا تھا میں بھی لڑوں. اب نہیں بولے گے تم جانو نبی جانے یا نبی نے کہا تجھ پہ جہاد ہے ہی نہیں اللہ نے کہا محمد اسے دے اجازت. اب وہ بابا جی آ کے میدان میں لڑا جام شہادت پا گیا. بھائی علی رضا صاحب اللہ آپ کا سفر بے خطر فرمائے عزتوں سے نوازے مولا کا ذاکر ہے میں دعا دے رہا ہوں. سید ہونے کی حیثیت سے لڑا بابا جی اور جام شہادت نوش کر گیا. پیچھے سے عزیز رشتہ دار آئے انہوں نے آج کہا یا رسول اللہ ہم اپنے بابا کو لے جانا چاہتے ہیں. تو نبی نے تب بتایا کہ میرا چاہنے والا ہوتا کیسے. نبی نے کہا جاتا ہے تو لے جاؤ. اور ہاتھ اٹھاؤ بات سمجھ آئے. جاتا ہے تو لے جاؤ. مجھے منبر کی قسم ہے یہ بزرگ کی میت اٹھاتے ہیں زمین سے لپٹ جاتی ہے تو پھر یاد رکھنا ہم صحابی مانتے اسے ہیں جو مر جاتا ہے محمد کو چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. سلامت 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 رہا. بسم اللہ. اور جو نبی کے صحابی کو کچھ کہے ہم تمہارے ساتھ FIR درج کروائیں لیکن ہم سے ڈکیٹ نہ منوا. صحابی منوا جن کا کردار رسول جیسا ہے جو رسول کی سنت پہ چلنے والے. یہ مولوی کی اندر کی چلاکیاں ہیں کہ انہیں آپس میں لڑا دیا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی. ہم تو منبر حسین سے یہ درس دے رہے ہیں کربلا کے بعد نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی کوئی فرقہ نہیں. بھئی جی آپ داد دیں گے کربلا کے بعد فرقہ ہی دو ہے یا کوئی حسین والا ہے یا کوئی یزید والا ہے. اب ہمیں بتانا کہ پانی پلا کے سبیلے لگا کے تو حسینی مسلمان بنتا ہے یا حسینیوں کو روک کے تو یزیدی مسلمان بنتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس پہ کہے گا ہم تیرے ساتھ FIR کروانے. لیکن جو رسول کے چاہنے والا جو رسول کا اب میں نے ولایت علی پڑھنی تھی اب ایک فکرہ میں حسینیت کا ہی پڑھوں اور 10 منٹ میں نے اور مزید پڑھنے میری طرف دیکھی. کہتے تو سارے ہی ہیں نا بابا جی جسے بھی پوچھ لو ہم بھی مانتے ہیں تو توڑے تو بہت مننے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. جی وی نہیں نا سمجھ آئی بھائی. وہ وی نا محمد اسماعیل صاحب نے ایک بار سمجھائی. وہ کہتے ہیں میں مولوی سے پوچھا مولوی نے جی 80 بھی ماننے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نا یہ بھی ڈھونڈنے شروع کر وی لبن لگ گیا. ایک دن لب گئی سید کیسے. وہ کہتے میں گیا ایک جگہ پہ میرے ساتھ شاگرد بھی تھے میرے تو میں نے کہا مجھے لنگر دو. دیسی بکرا دیسی گھی میں بھون کے بکرا رکھ دیا تو ساتھ والا دیسی گھی میں بکرا بھون کے دیا قبلہ کو. انہوں نے کہا انہوں نے دیا. میں کہا جی انہوں نے بھی دینے انہوں وی دینے. وہ کہتے میں کھا کے باہر گیا دیکھا ان کے پاس دال تھی. کہتے بس مجھے پتا چل گیا کہ بھی کسے کہتے ہیں. بولو بات سمجھ آئے تو بولو اس سے آسان تو نہیں سمجھا سکتا. تو
آخری پیغام ہے ولایت علی کا ہو گیا پیغام. اب ایک پیغام سن. تم مانتے ہو تو ہم تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. تم بھی کرو نا لعنت حسین کے قاتلوں پہ. ہاں بے شمار. اب پیغام یہ آئے مشکلم میں خوش. اب آپ بے شک داد نہ دے لیکن میری بات سنیں, میرا پیغام سن لے خدا کا واسطہ. یہ پیغام سنیں. شیعہ ہیں آپ سنی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, حسین کے سنی بن کے چلیں. آپ ماتم نہ کرو, قافلے میں آؤ. کالے کپڑے نہ پہنو, قافلے میں آؤ. پتہ ہے یہ ماتم عام چیز نہیں ہے بابا جی. ساری زندگی پڑھتا رہوں نا میں, سارے فکرے ایک طرف, یہ فکرہ ایک طرف. ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, علم لے کے چلتے ہیں. کئی بندوں کے نکاح ٹوٹتے ہیں, کئی بندوں کو کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہم کرتے ہیں نا, یہ ہمارے ایک جلوس میں آنے سے حسین کا قاتل بے نقاب ہو جاتا ہے. نہیں یار, آپ نے وصول ہی نہیں کیا پیغام میرا. حسین بھیا جی میری طرف دیکھنا, حسین کا قاتل بولو. آپ کہیں گے اتنی سی بات پہ بے نقاب کیسے؟ بتاؤں کیسے بے نقاب ہے, بتاؤں. ہاں سنو, ہم ماتم کرتے, بندے کہتے کیوں کرتے, ہم کہتے حسین پہ ظلم ہوا. اچھا بھائی جی توجہ. یہ بندے پوچھتے کیوں مجلس کرواتے ہو, ہم کہتے مولا حسین پہ ظلم ہوا. بندے پوچھتے ہیں کس نے کیا, ہم کہتے شمر نے کیا. بندے پوچھتے ہیں شمر کون تھا, ہم کہتے ہیں اسے عمر ابن سعد نے بلایا تھا. بولنا بولنا بولنا. بندے پوچھتے عمر ابن سعد کون تھا, ہم کہتے ابن زیاد کا چیلا تھا. بندے پوچھتے ابن زیاد کون تھا, ہم کہتے ہیں یزید کا چیلا تھا. آپ پوچھتے ہیں یزید کون تھا, اور رہ گئے آپ احباب. یزید کون تھا ہمیں بتانا پڑتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں وہ کون تھا, ہم بتانے پڑتے وہ تھا جو محمد سے لڑا. بولو ہاتھ سمجھ, ہاتھ اٹھانا لیکن سمجھ کے. اب جب تعارف کرواتے ہیں نا بندے بولتے جی بڑوں کو بیچ میں کیوں لاتے ہو. بابا جی میں تھے ممبر چھڑ کے جا رہے ہیں, میرے حصے کا یہی پیغام تھا اور دے دیے. بندے کہتے ہیں جی گال لگے کیوں لے جائیں گے, کیوں گال رکھو کسے تھا دیا کہ کیوں لے. یہ ہم نے بھائی بیٹھے ہوئے سامنے پولیس والے, یہ ہم نے ان سے سیکھا. ہاں بڑی قیمتی, ان سے سیکھا ہے. میں پیغام دے رہا ہوں بھائی, ایک طریقے سے پیغام ہے, توجہ کریے. ہمیں نام کسی کا نہیں لینا, کام بتا رہا ہوں. ہاں میں بتا رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. یزید کس کو پتہ نہیں, یزید معاویہ کا بیٹا, معاویہ سفیان کا بیٹا. صاف کر گیا میں کس کا بیٹا. اب بندے پولیس والوں سے پوچھے, جب بھی کسی کو پکڑتے ہیں نا, دیکھنا میری طرف, جب بھی پکڑتے ہیں نا تو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں چوری اس نے کی, تیرے بابا کا نام کیا, بولو بولو. حالانکہ بھائی جی میں نے پیغام وہی دینا تھا, لیکن آپ نے مجھے میرے طریقے سے دینے نہیں دیا. میں چاہتا تھا میں پیغام اپنے طریقے سے دو. جب پوچھتے نا بتاؤ تم کیا کرتے ہو, تیرا باپ کیا کرتا ہے, میں نے ایک میرا کزن ہے, میرا پھپھو ساتھ بھائی ہے, میں نے اس سے پوچھا تھا صابر شدی نام ہے, میں نے کہا صابر شدی یہ بتائے کہ چوری تو بندہ کرتا ہے, اس کے باپ کا کیوں بولتے. وہ کہتے چیک کر رہے ہوتے اکیلا لانتی ہے یا خاندانی بے غیرتوں کا ہے. سلامت رہیں, شاد و آباد رہیں آپ. بولو حیدری. اب بندے پتہ لو, آخری میں نے پیغام دینا تھا. اب بندے کہتے جی یزید کو کچھ نہ کہو, یزید تو خود میدان میں آیا ہی
इसी में मिंबर छोड़ना है। भैया जी बंदे कहते, चाचा जी बंदे कहते सैयदो गैर सैयदो जी। यजीद तो खुद शाम में था, वो आया ही नहीं शिमर में। अब मैं आपको बताऊं कि ये असल मसला क्या है। ये भी शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हमारे मुल्तान में एक कत्ल हो गया। जैसे वो कत्ल हुआ दूसरे दिन बंदा भी नशई था और रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरे दिन उसे छुड़ाने के लिए हमारे इलाके का मैं चला गया। मैं हैरान था भी इतना बड़ा आदमी से छुड़ाने क्यों आया है। बाद में पता चला कि उसके पास जो हथियार था वो हुसैन का था, वो हुसैन का था। अब पता बंदे यजीद को क्यों बचाते हैं, इस वजह से ताकि पता न लग जाए यजीद ने जो खंजर दिया था वो आया कहां से था। नारे हैदरी दियो सैयद, दियो सैयद।